بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، پروگرام بہار نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصور رضوی۔ ایک مرتبہ پھر پاپولر نیوز کی اسکرین پہ میں اور آپ ہیں روبرو، اور الحمدللہ ماہ ربیع النور اپنے اختتام کی جانب بڑی تیزی سے رواں دواں ہے، اور اس ربیع النور میں بہار نور کے پروگرام کی اس وساطت سے ہم نور والے آقا سے کچھ نور جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم نے کچھ نئے مہمانوں کو مدعو کر رکھا ہے، جس میں میری مراد سب سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن نقشبندی آپ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی آمد کا شکریہ۔ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے کہ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام کے فارمیٹ سے آپ واقف ہیں یقیناً کہ ہم جو ہے وہ ایک نعت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے، بہت ساری سیر حاصل باتیں ہوتی ہیں، جس سے زندگی کو گزارنے میں بہت سارا آپ کو جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ عبدالرحمن نقشبندی سے میں جو ہے وہ گزارش کروں گا۔ علامہ صاحب قبلہ ربیع النور شریف ہے، تو ہم نے بہت ساری باتیں کی پچھلے پروگرام میں بھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، آپ کے ظاہری حسن سے متعلق، آپ کے آنے سے جو بہت ساری جو ہے وہ کائنات پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں ان سے متعلق۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو سیرت مصطفی ہے، جو تعلیمات مصطفیٰ ہے، جس میں آقا کریم کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ اگر آپ ہمیں یہ سنانا چاہیں جس سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہو۔ ہم نے دیکھا ہے بعض اللہ، اب میں کسی پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص ہو اس کے سنت رسول کے مطابق داڑھی بھی مکمل ہو، نماز کی پابندی بھی مکمل ہو، تو جو ہے وہ دل کے اندر کسی سے متعلق حسد بھی ہو، بغض بھی ہو، کینہ بھی ہو، اگر کوئی شخص اس سے کسی غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کر دے، مگر وہ شخص اس کو معاف کرنے کی طرف نہیں آتا۔ آن دا روڈ ہم جا رہے ہوتے ہیں بارہا، تو کبھی اگر کسی گاڑی کے ساتھ کوئی کسی بائک کوئی غلطی سے بھی کسی کا اگر کچھ جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے کسی کی غلطی سے، تو بھی جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا، درگزر نہیں کیا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے اسے جو ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی بات ہو چکی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام سے اپنے ناظرین کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، کہ ہمیں جو ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ اور آقا کریم کی جو سیرت ہے اس سے کون سی ایسی باتیں ہیں جنہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اپنے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ختم کرنا چاہیے آقا کریم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ٹیم کو جنہوں نے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، اور مصور رضوی صاحب جن کی وسادت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر جہاں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرم لہجے سے پیش آئیں، درگزر کریں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ کسی کا دل نہ توڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور میں بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اب جب حضور کا دریائے رحمت جوش میں آئے تو حضور اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آئے، حضور اشارہ کرے تو درخت چل کے قدموں میں آتا ہے۔ تو فرماتی ہیں حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور حضور نے فرمایا عائشہ مانگ، جو مانگے گی آج محمد عطا کرے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، سب سے پہلے انہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حضور کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا تو حضور کیوں فرماتے کہ عائشہ جو مانگے گی محمد عطا کرے گا۔ پتہ لگا کہ حضور کے اختیار میں اللہ نے ہر چیز عطا کی ہوئی ہے۔ فرمایا مانگ، جو مانگے گی محمد عطا کرے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، تو فرمانے لگیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ صدیق اکبر سے مشورہ کر کے آؤں، آج بات بہت بڑی ہے، آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو مانگے گی میں محمد عطا کروں گا، تو میرا ذہن ہے میں مشورہ کر لوں اپنے بابا صدیق اکبر سے۔ تو حضور نے اجازت فرمائی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہنے لگیں بابا جان حضور دریائے رحمت جوش میں ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ آج مانگ، جو مانگے گی محمد عطا فرمائے گا۔ تو آپ حکم فرمائے میں حضور سے کس چیز کا جو ہے وہ سوال کروں، یا کون سی چیز حضور سے مانگوں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور حضور سے فرماؤ کہ جا کر کہو کہ جو راز و نیاز کی باتیں معراج کی رات
اللہ اور آپ کے درمیان میں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دیں. اور علامہ صاحب یہ مانگنے والے کا بھی حسن ظن کہیں گے آپ. دینے والا تو عطا بر عطا ہے، وہ تو دے رہا ہے، لیکن مانگنے والے کا کیا ظرف اور کیا اس کی سوچ اور لہج اور مقام ہوگا کہ اس نے جو مانگا ہے وہ کائنات میں کوئی نہیں مانگ سکتا. سبحان اللہ. اللہ. اور صدیق اکبر ہے نا، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، 3 دن 3 راتیں حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہو کہ جو راز و نیاز کی باتیں، اب راز و نیاز کی باتیں تو نہیں نا بتائی جاتی، وہ ہوئے ہی ایسی باتیں ہیں، تو جا کر حضور سے فرماؤ کہ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ان میں سے ایک بات بتا دیں. اب حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ جو راز و نیاز کی باتیں آپ میں اور رب کے درمیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتائیں. تو حضور کے ودھا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاسین کے دندان مبارک کھلے اور نور کی لائٹیں نکلی. تو حضور مسکرا کے کہنے لگے عائشہ ویسے تو راز و نیاز کی باتیں نہیں بتائی جاتی، لیکن اب یار غار نے کہا ہے اور تمہارے والد صاحب ہیں اور میرے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا ہے تو بتانی پڑیں گی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو راز و نیاز کی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کی امت میں سے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں بغیر حساب کے اسے جنت عطا کر دوں گا. تو اب یہ جب بات سنی حضرت عائشہ نے تو بڑا خوش ہوئی کہ ہمارے تو موقع ملتے ہیں کہ کسی کا دل جوڑتے ہیں تو اللہ جنت عطا فرماتا ہے. تو صدیق اکبر کے پاس آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. تو حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے. حضرت عائشہ کہنے لگی رونے کی وجہ کیا ہے، یہ تو ایک نیکی ہے اور یہ ایک ذریعہ جنت حاصل کرنے کا، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑیں تو آپ رو رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اگر کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے تو وہ بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں روتا اس لیے ہوں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کے کہ اگر کوئی کسی کے جڑے ہوئے دل کو توڑے تو اللہ اسے جہنم عطا کرے گا، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بنے گا. تو اس لیے ہمارے آج معاشرے میں دیکھا جائے، جیسے آپ آگے کہہ رہے تھے کہ روڈ پہ جاتے ہوئے بھی اگر کسی کے ساتھ بائک اٹیچ ہو جائے لگ جائے تو ایشو بن جاتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے درگزر کریں، دوسروں کے دل کے ساتھ محبت، دوسروں سے محبت، پیار، اتفاق کے ساتھ رہیں. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو درگزر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، یہ انبیاء کرام کی تعلیم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. علامہ صاحب انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین مکرم، بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی سیرت کی، آقا کریم سے. ہم یقیناً آقا کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کریں گے میں اور آپ مل کر کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر لیں اور آقا کریم سے محبت کا بھی ثبوت دیں اور معاشرے کو بہتر بنانے میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں. یقیناً اگر دو دلوں کو دو گروہوں میں صلح کرانے والا، اگر کھلے لفظوں میں علاوہ سے بات کی جائے تو دو گروہوں میں صلح کرانے والا، دو دلوں کو جوڑنے والا، اس کے لیے بہت بڑا بلند مقام اور مرتبہ اسلام میں جو ہے وہ بتایا گیا. لیکن اس کے برعکس اگر دو دلوں کو جو ہے وہ اس میں نفرت پیدا کی جاتی ہے، یہ چغلی میں بھی آ جاتا ہے. دو دلوں میں جو ہے وہ جب آپ برائی پیدا کرتے ہیں کسی ایک شخص کے دل میں دوسرے کے لیے تو یہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی چغلی بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کی غیبت بھی کرتے ہیں. اور غیبت سے متعلق تو علماء کہتے ہیں الغیبت اشد من الزنا. بدکاری کرنے والا شخص اگر جو ہے وہ مالک علم یزل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اس کی معافی ہے، لیکن غیبت کرنے والا شخص جو ہے وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو بھی جائے تو تب تک اسے معافی نہیں ملتی، جو ہے وہ جب تک اس شخص سے معافی طلب نہ کر لے، جب تک اور وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جب تک جو ہے وہ شخص معافی اس کو نہیں مل سکتی. بہت ساری باتیں اگر اس موضوع پر، غیبت ایک الگ سے اصل جو ہے وہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک پروگرام رکھیں گے اور بہت طویل اور وسیع گفتگو. اور دو دلوں کو توڑنے والا شخص، دو گروہوں میں خرابی پیدا کرنے والا، دراصل غیبت بھی کر رہا ہے، وہ گناہ پر جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ منافقت بھی اسی میں آ جاتی ہے. اور منافقوں کے لیے جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے جو گڑھے ہیں ان گڑھوں میں جو سب سے نچلا گڑھا ہے
ان المنافقین فی درکل اسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف دوبارہ سے ہم آئیں گے، لیکن اس سے قبل ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خان موجود ہیں، جناب محترم غلام مصطفیٰ سعیدی، بارہا ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور سعیدی صاحب سے ملتمس ہیں کہ ایک خوبصورت سا نعتیہ کلام آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں، وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ 12 ربیع الاول کو آیا، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ تو کیا تو نے دیکھا یوں موسم بدلنا، وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا، وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا، وہ عرش اولیٰ کا زمین پر اترنا، وہ عرش اولیٰ کا زمین پر اترنا، جو ہاں اترا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں۔ تو کیا تو نے دیکھا یوں قرآن کو چلتے، کہ صحرا میں جیسے دریا ہو بہتے، کہ صحرا میں جیسے دریا ہو بہتے، وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے، وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے، جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی، وہ داور کا دلبر، وہ طائف کی وادی، وہ داور کا دلبر، جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ غیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ غیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا، وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے،
میرا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ طائف کی وادی، ماشاءاللہ، جو خوبصورت ذکر جو ہے وہ نعت رسول مقبول میں غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب نے فرمایا ہے۔ طائف کی وادی کا بھی جو ہے وہ قصہ علامہ صاحب جو ہے وہ حضور کے درگزر سے ہی جو ہے وہ منسلک ہے کہ ہر طرف سے پتھر ہیں، ہر طرف سے بیگانے اپنی اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا عروج دکھا رہے ہیں اپنی کم ظرفی کا، لیکن مصطفیٰ کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ آپ نے اپنے لب پر بد دعا کا ایک لفظ نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے آ کر کہا آپ حکم فرمائیں یہ دو پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں گے اور صبح قیامت تک ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کا نام و نشان نہیں رہے گا، کوئی شخص اس بستی کا نام لینے والا نہیں رہے گا اگر آپ، لیکن آقا کریم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں انہیں معاف کرتا ہوں اور مجھے ان میں سے آنے والے وقت میں مجھے میری امت نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے جو ہے وہ اسلام کی طاقت اور قوت ان لوگوں کو دے گا۔ تو اسی خوبصورت بات پر علامہ صاحب کی جانب سفر کرتے ہیں، ہمارا ٹاپک آپ کے سامنے ہے ناظرین مکرم، علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے مزید اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درگزر کرنے کا جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے جس حوالہ سے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ جو حضور کو چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ آج سے 1400 سال بعد حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو اگر سخی سلطان باہو کا اس دور میں مقام یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی بددعا کے چہرے کا مقام کیا ہوگا؟ حضور سرور کائنات مدینہ شریف سے باہر سیر کی غرض سے تشریف لے کر جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، تو ان قافلوں میں کچھ سرخ رنگ کے اونٹ بھی شامل تھے۔ تو حضور کی نظر ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر پڑ گئی اور حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ اب جس کو حضور سرور کائنات پسند کر لیں اس کی شان، اس کی مقام کا مرتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضور سرور کائنات نے اس سرخ اونٹ کی طرف دیکھا، حضور کو پسند آیا، تو قافلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا طارق، تو حضور سرور کائنات پاس جا کر فرمانے لگے کہ یہ اونٹ بیچنا ہے۔ اب واللہ عالم بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور نے کہا بیچنا، تو اس نے کہا حضور ہم نے بیچنا ہے۔ چہرہ ہی ایسا تھا حضور کا، نور علی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، تو کہنے لگا بیچنا ہے۔ تو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سیر کی غرض سے نکلا تھا، پاس پیسے تو نہیں، لیکن ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد میں پیسے کسی غلام کے ہاتھ بیچ دوں گا، آپ کی رقم جتنے کا ہے۔ قیمت طے پائی، حضور سرور کائنات نے اونٹ لیا، چل دیے۔ جب حضور سرور کائنات ان کی آنکھوں سے اوجل ہوئے، اب حضور جا رہے ہیں تو وہ رسول اللہ کی ٹور دیکھ رہے ہیں، حضور چل کیسے رہے ہیں، حضور سرور کائنات کے چلنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو ہوش میں آئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو بیچ میں ضامن رکھا جاتا ہے، یا کوئی چیز پہلے لے لی جاتی ہے، لیکن ہم تو جانتے بھی نہیں یہ شخص کون تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، نہ ہمیں کوئی چیز دے کے گیا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا نعوذ باللہ۔ اب یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں تو طارق کی بیوی جو خیمے سے سب باتیں سن رہی تھی، اس نے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے کہنے لگی میری بات سنو، میں گواہی دیتی ہوں اگر یہ کوئی چیز تمہیں نہ دے کر جائے گا یا پیسے نہیں بھیجے گا، اس کیسے کہ میں بھیجوں گی۔ تو طارق کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم اسے جانتی ہو، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی واللہ میں اسے نہیں جانتی۔ تو کہنے لگا پھر اتنی بڑی ضمانت دینے کی ضرورت کیا، کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ تو بول کے کہنے لگی کہ جب یہ بات کر رہا تھا تو رب کے فرشتوں رحمتوں کا نزول فرما رہے تھے، جب یہ حضور سرور کائنات بات کر رہے تھے، بولنے والا بول رہا تھا تو آپ پر دھوپ تھی لیکن اس پر ایک بدلی نے چھاؤں کی ہوئی تھی، اس پر چھاؤں کی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی چہرہ اتنا خوبصورت تھا، میں خیمے سے دیکھ رہی تھی، اتنا سونا چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ تمہارے پیسے واپسی لازم کرے گا۔ اچھا تھوڑی دیر گزری اور تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام آیا، بعض روایت میں لکھا حضرت صدیق اکبر آئے کچھ کھجوریں اور کچھ درم لے کر، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کا تھا حصہ یہ بھیجا ہے، جو اونٹ حضور سرور کائنات نے پسند کیا ہے لے کر گئے ہیں۔ تو وہ سارے یک زبان ہو کر بولنے لگے، وہ کہنے لگے جی ہم تو حضور کے آنکھوں کے نشے میں پہلے سے بک چکے ہیں، حضور کا بددعا کا چہرہ دیکھ کر ہم بک چکے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم پر ایک احسان کرو، ہمیں آمنہ کے لال کے پاس لے کر جاؤ،
ہمیں اس ودھا کے چہرے کے پاس لے کر جاؤ، واللیل کی زلفوں والے آقا کے پاس لے کے جاؤ، تاکہ جس طریقے سے آپ حضور کا کلمہ پڑھ کے جنت کے حقدار بن گئے ہو، اس طریقے سے ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھیں اور ہم پر بھی جنت واجب ہو جائے۔ تو رسول اللہ کے چہرے کا ذکر اگر ہم کریں، رب کا قرآن جیسے آپ نے آگے آیت کریمہ پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا تمہاری طرف ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد محمد عربی کی ذات ہے، اور نور کتاب مبین سے مراد فرمایا قرآن پاک ہے جو حضور سرور کائنات پر نازل ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور سرور کائنات کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھیں، بے مثل اور بے مثال۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ناظرین مکرم، اور علامہ صاحب جب یہ بات بیان کریں، بے شمار ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جہاں لوگوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، عادات مصطفیٰ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، محبت مصطفیٰ اور حضور کی جو وہ سیرت ہے اسے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اس طرح جس طرح انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جناب سلطان باہو کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، تو یقیناً آج کے دور میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کا ولی اس کی نشانیوں میں یا اس کی کرامات میں سب سے پہلی بات جو عیاں ہوتی ہے کہ ایک تو وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، اور دوسرا چہرے پر خدا کا نور اس قدر ہوتا ہے مصطفیٰ کے طفیل کہ اسے دیکھ کر انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں انہی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دوں اور راہ ہدایت حاصل کر لوں۔ اور علامہ صاحب قبلہ، یہ تو انسان جو آقا کریم کا چہرہ دیکھ کر اپنا آپ دے بیٹھتے تھے، جانور بھی مصطفیٰ کی ذات سے اسی حد تک محبت رکھتے تھے۔ اماں حلیمہ کی بکری والا ایک بڑا معروف واقعہ کہ آپ کی بکری جو ہے اماں حلیمہ کی روزانہ جنگل میں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے بکریاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں ایک اور سبق جو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بکریاں چرانا بھی میرے آقا کریم کی سنت ہے، لہٰذا ایسا کوئی شخص اگر کام کرے تو اسے چھوٹا یا حقیر مت جانیے۔ میرے خیال میں کائنات کا سب سے افضل ترین کام جو ہے وہ بکریاں چرانا ہے، کیونکہ یہ میرے آقا کی بچپن کی سنت ہے۔ آقا بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ تشریف نہ لے گئے تو جنگل کے شیروں نے مل کر ایک ارادہ کیا، ملی بھگت کے تحت انہوں نے ایک بکری کو اٹھایا اور وہ لے گئے۔ جناب اماں حلیمہ کی جو ہے وہ گھر جب پیغام آیا کہ ایک بکری غائب ہے، جنگل کا شیر اس بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچا، قربان جائیے آقا کریم کی شان پر، اس عمر میں بھی 40 سال بعد نبی نہیں، میرے آقا پیدائش سے صدیوں پہلے سے آقا نبی ہیں۔ وہ بہت ساری باتیں ہیں، وہ جو 72,000 مرتبہ حضرت جبرائیل نے فرشتہ دیکھ رکھا، وہ جو ستارہ دیکھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، تو یہ تو صدیوں، وہ حضرت اعلیٰ حضرت کا بھی تو شعر ہے نا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو میرے آقا کریم کی وہ بچپن کی عمر، تو آپ یقین رکھتے تھے، آپ نے کہا اگر شیر جو ہے وہ بکری میری اٹھا کر لے گئے تو میں یقیناً جانا چاہیے۔ جب آپ تشریف لے گئے، آپ نے جنگل میں جا کر اعلان آواز دی، یا ابو الحارث، اے جنگل کے شیروں، سب جنگل کے شیر اکٹھے ہو کر آ گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری ماں کی بکری اٹھائی ہے؟ کہنے لگے حضور اٹھائی ضرور ہے مگر کھائی نہیں ہے۔ آقا کریم نے جب دریافت فرمایا کہ اٹھائی تو ہے، درندہ صرف جانور ہے، اس کا کام چیڑ پھاڑ کرنا ہے، وہ جانوروں کو کھا جایا کرتا ہے، تو ابھی تک کھائی نہیں ہے، تو جنگل کے شیروں نے بول کر اپنی زبان میں مصطفیٰ کریم سے یہ عرضی پیش کی کہ لجپال، روزانہ آپ تشریف لے کر آیا کرتے تھے، ہم آپ کی زیارت کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے، آج آپ کا یہ نورانی و دعا والا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا، تو آقا ہم نے گستاخی ضرور کی ہے مگر صرف اور صرف آپ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے یہ گستاخی کی ہے۔ بہت ساری ناظرین مکرم باتیں ہیں سیرت مصطفیٰ پر، انشاءاللہ آپ سے روبرو رہیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی وقت اسی اسکرین پر نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان مصور رضوی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔